نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th پارہ سورۃ الانفال آیت نمبر 51 ذالک یہ بما بوجہ اس کے جو قدمت قاف دال میم اس کا روٹ ہے قدمت آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے بظلام ظلام میم اس کا روٹ ہے ظلم بظلام ظلم کرنے والا للعبید اپنے بندوں کے لیے یہ بوجہ اس کے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں کے لیے پیچھے والی آیت کو اس سے کنیکٹ کریں کہ جب فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں کو مارتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ چکھو عذاب جلنے کا یہ کس لیے یعنی یہ سزا ان کو کس لیے دی جاتی ہے بما قدمت ایدیکم یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اللہ تعالیٰ ہم ان کو پکڑ لے بلکہ جو بھی جزا یا سزا انسان کو ملتی ہے اس کی ریزن کیا ہے بما قدمت ایدیکم جو اس کے ہاتھ آگے بھیجتے ہیں جو اعمال وہ کرتا رہتا ہے ویسا ہی اس کو ریوارڈ دیا جاتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی جرم کے یا بغیر کسی گناہ کے انسانوں کو سزا دیتا رہے اللہ تعالیٰ تو عادل ہے اس کا نظام عدل اور جو جسٹس کا سارا سسٹم ہے وہ تو کہیں دنیا کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے بہت زیادہ اچھا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کے گناہ کے بغیر سزا نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کو اس کی نیکی کے بغیر اس کا اجر دیتا ہے کدأبی مانند حالت آل فرعون کے والذین اور ان لوگوں کے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے یعنی ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا کن لوگوں نے جو فرعونی تھے جو آل فرعون تھے جیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھ کر ان کا انکار کیا تو یہ لوگ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں والذین من قبلہم اور ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے کفروا انہوں نے کفر کیا بآیات اللہ کی آیات کا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قوی مضبوط ہے شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ان کے اوپر طرح طرح کے انعام کیے ان کو زندگی دی صحت دی ان کو بہت اچھے گھر بنانے کی صلاحیت دی اور ان کو بادشاہت عطا کی لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے کی بجائے ان کا انکار کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو پکڑا ان کو سمندر میں ڈبو دیا یہ اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی گناہ نہ کیا تھا بلکہ بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہی ایسا ہوا تھا اور ان اللہ قوی اللہ تعالیٰ تو مضبوط ہے اگر وہ خود کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے تو وہ اس چیز کو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی زیادہ قوت والا ہے اللہ تو بہت زیادہ قوی ہے اور شدید العقاب سخت سزا دینے والا بھی ہے کس کو کہ جو اس کی آیات سے روگردانی کرے گا آیات کا انکار کرے گا ان پر عمل نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دے گا ذالک یہ بِأَنَّ اللہ بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ لم نہیں یک مغیرن ہے تبدیل کرنے والا نعمتن کسی نعمت کو انعامہا اس نے انعام کیا اس کو علا قومین اوپر کسی قوم کے حتی یہاں تک کہ یغیرو وہ تبدیل کر دیں ما اس کو جو بھی انفسہم ان کے نفسوں میں ہے وَأَنَّ اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے علیم جاننے والا ہے یہ بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ نہیں ہے تبدیل کرنے والا کسی نعمت کو اس نے انعام کیا اس کو اوپر ایک قوم کے یہاں تک کہ وہ تبدیل کر دیں اس کو جو ان کے نفسوں میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو جو نعمت دیتا ہے وہ نعمت تب تک نہیں چھینتا جب تک کہ وہ اس نعمت کی ناقدری نہ کر لیں اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ انسانوں کو آزماتا ہے کبھی نعمت دے کر اور کبھی ان سے نعمت چھین کر دونوں ہی جو صورتیں ہیں وہ آزمائش کی صورتیں ہیں اس میں انسان کا ٹیسٹ ہے اس کے ایمان کا اور اس کی اطاعت کا ٹیسٹ ہے کہ انسان کرتا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی نعمت دینے کے بعد
کسی کو بادشاہت عطا کرنے کے بعد دوبارہ فقیری عطا کر دے، کسی کو کوئی عہدہ دینے کے بعد اس سے چھین لے، یا اس کو کوئی بھی نعمت دے کر اس سے واپس چھین لے، تو اس میں ریزن کیا ہوتی ہے؟ حتی یغیروا ما بانفسہم، اس لیے کہ وہ قوم اس اہل ہی نہ تھی کہ ان کو یہ چیز دی جائے، یعنی انہوں نے جب کسی نعمت کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے طریقے کو بدل ڈالا، وہ نعمتیں جو ابھی تک اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ اب اس کو واپس چھین لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور یہی حال کیا ہوا آل فرعون کا، کدأبی، مانند حالت آل فرعون، آل فرعون کی، والذین، اور ان لوگوں کے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا، انعامات اور اکرامات کیے ان کے اوپر، اپنے نعمتوں سے ان کو خوب نوازا، لیکن جب انہوں نے اس نعمت کا حق ادا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو واپس چھین لیا، جیسے بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے امامت کا عہدہ لے لیا، کس لیے؟ کہ وہ ڈیزرو ہی نہ کرتے تھے، ان کو جو چیز عطا کی گئی انہوں نے اس کا حق جب نہ ادا کیا، انہوں نے اپنے اندر کو نہ بدلا، اپنے خیالات، اپنی سوچوں کو، اپنے ایمان کو مضبوط نہ کیا، ان کے اندر سے ہوس اور لالچ نہ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو ہی بدل ڈالا۔ کدأب آل فرعون، مانند حالت آل فرعون کے، والذین، اور ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیات ربہم، آیات اپنے رب کی، فأہلکناہم، ہا لام کاف، اس کا روٹ ہے ہلاکا، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بے وجہ ہلاک نہیں کیا، جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کی ہلاکت کا ڈسکس کیا تو ساتھ اس کے گناہ کو ضرور مینشن کیا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا کو بھی اس کی سزا کے بغیر مطلب اس کے جرم کے بغیر سزا نہیں دیتا، تو یہ وہی بات ہے کہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے تو ان کو ہلاک کیا صرف ان کے گناہوں کی پاداش میں، گناہوں کی وجہ سے، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے، آل فرعون، آل فرعون کو، وَكُلٌّ، اور سب کے سب، کانو تھے وہ، ظالمین، ظلم کرنے والے، اور آل فرعون کو اور جو سب ظلم کرنے والے تھے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ تو کیا انہوں نے ظلم کیا تھا؟ انہوں نے شرک کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرا لیا تھا، سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے۔ اور پھر جو بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ بھی اس کا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا ہی کہلاتا ہے۔ انا، بے شک، شر الدواب، جانوروں میں بدترین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین، وہ لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فہم، پس وہ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ تو بے شک جانوروں میں بدترین نزدیک اللہ کے وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، پس وہ نہیں ایمان لائیں گے، یعنی جانداروں میں، جانوروں میں بھی سب سے برے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا، گویا جو کافر ہیں ان کو انسان ہونے کا حق بھی حاصل نہیں، جو کفر کرتا ہے وہ انسانیت کے درجے سے ہی باہر ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانوروں سے بھی بدترین ہے، یعنی تمام مخلوقات سے وہ گھٹیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کافروں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی جیسے جانوروں کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی عقل و شعور نہیں ہے، تو جس کے پاس کفر نہیں ہے اس کی تو عقل اور زیادہ ماری گئی۔ جانوروں کو تو اللہ نے عطا ہی ایک لمیٹڈ سی عقل کی ہے، لیکن انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دے کر بھیجا اور پھر وہ اس عقل و شعور کو استعمال نہ کرے اور اللہ کی معرفت کو جاننے کی بجائے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے تو شر الدواب میں وہ چلا جاتا ہے، وہ جانور بن جاتا ہے کہ جو ساری مخلوقات میں سے بدترین ہے، یعنی کافر۔ اور پھر فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ان سے ایمان کی جو ہدایت کی طلب ہے، جو اس کی ہدایت کے لیے جو چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں، جو ہدایت کے لیے دل کا نور ضروری ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتے ہیں، یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے توفیق ہی سلب کر لیتے ہیں، فہم لا یؤمنون، تو پس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان ساری آیات کا خلاصہ کیا ہوا کہ جب تک کوئی انسان خود کو نہ بدلے اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا، انسان کو اپنے اندر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو اسٹرینتھن کرنے کی، اپنے توکل اور بھروسے کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انسان کو خود اس کا قرب حاصل کرنے کے کام کرنے چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتے۔
اللہ نے جو اس کو نعمتیں دی بھی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو واپس چھین سکتا ہے، اس لیے کہ انسان ان کا اہل نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، اس کا سب سے پہلے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے اندر اس کی جو شکر کی کیفیت ہے اس کو پیدا کرنا ہے اور اس کو محسوس کرنا ہے۔ جب اندر شکر کی کیفیت آئے گی تو تب انسان کی زبان سے بھی شکرانے کے الفاظ نکلیں گے، اور جو اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔